الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ روزے دار کے لیے سحری اور افطاری کرنا سنت ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس کی ترغیب و تاکید مذکور ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، بے شک سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سحری کے کھانے کی دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مبارک کھانے کی طرف، یعنی بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ اسی طرح نسائی شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے تھے تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سحری کا کھانا اللہ رب العالمین نے تمہیں عطا فرمایا ہے، لہذا اسے مت چھوڑا کرو۔ تو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوا کہ سحری کا کھانا یہ باعث برکت ہے۔ اگر روزے دار سحری کرتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے روزے کو پورا کر سکتا ہے، اس کو کمزوری اور ضعف لاحق نہیں ہوتا، روزے کو مکمل کرنے میں کوئی دشواری اور تنگی نہیں ہوتی، وہ بآسانی دیگر عبادات اور اپنے معاملات کی بجاوری کے ساتھ ساتھ روزے کو بخوبی پورا کر سکتا ہے۔ تو سحری کے اندر جسمانی برکت بھی ہے اور روحانی برکت بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سحری کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ معجم اوسط میں اور صحیح ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی سحری کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے کہ جو متسحرین سحری کرنے والے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، رحمت نازل کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے مابین فرق سحری کا کھانا ہے، یعنی یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کرتے، اور ہمیں ان کا خلاف کرنے کا حکم دیا گیا
کہ ہم سحری کریں۔ دیگر کئی سارے امور میں اہل کتاب کا، یہود و نصارہ کا خلاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو انہیں میں یہ بھی ایک حکم ہے کہ یہود و نصارہ وہ سحری نہیں کرتے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری کریں۔ تو سحری کا کھانا ایک تو باعث برکت ہے، اور دوسرا سحری کا کھانا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تیسرا سحری کا کھانا ہمارے اور اہل کتاب کے مابین وہ فرق کرنے والا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سحری وہ مناسب کی جائے، زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ اس دور میں زیادہ تر کھجور پر گزارا رہتا تھا، اس وجہ سے بھی کھجور کا ذکر فرمایا گیا۔ دوسرا، صرف کھجور سے سحری کرنا یہ ہلکی پھلکی سحری ہے، تو اس میں ترغیب ہے کہ سحری کے کھانا زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا وہ عام اوقات میں بھی اور سحری کے وقت میں بھی وہ طبیعت کے بوجھل ہونے، طبیعت کے خراب ہونے اور قے وغیرہ آنے کا سبب بن جاتا ہے، یا زیادہ کھانے کی وجہ سے بعض اوقات جسم کے کسی حصے میں ریح کا درد ہو جاتا ہے، تو مختلف تکالیف اس سے لاحق ہو سکتی ہیں۔ تو سحری تو روزہ تو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ تقوی حاصل ہو، کہ گناہوں سے بھی بچاؤ ہو، بیماریوں سے بھی بچاؤ ہو۔ تو یہ ہیں سحری سے متعلقہ احادیث مبارکہ جن میں سحری کرنے کا حکم فرمایا گیا ہے، ترغیب دی گئی ہے اور تاکید فرمائی گئی ہے کہ سحری کو مت چھوڑو۔ اسی طرح افطاری، تو افطاری بھی مسنون عمل ہے اور اس کی بھی احادیث مبارکہ میں ترغیب اور تاکید فرمائی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ بھلائی اور خیر پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، یعنی جب سورج ڈوب گیا ہے، افطاری کا وقت ہو گیا ہے، تو اب مزید بے وجہ اس میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ وقت ہو جانے کے بعد فوری افطاری کی جائے، جیسا کہ اس حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے، اور جلد افطار کرنے والوں کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ افطاری جب تک جلدی کرتے رہیں گے لوگ خیر اور بھلائی پر قائم رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابو داؤد اور نسائی میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، کیونکہ یہود و نصارہ وہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔ تو پہلی روایت میں بھی جلدی افطار کرنے پر خوشخبری دی گئی ہے کہ لوگ خیر و بھلائی پر قائم رہیں گے، اور اس حدیث پاک میں بھی جلدی افطار کرنے پر خوشخبری دی گئی ہے کہ دین غالب رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا معمول تھا، ابو داؤد کی روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں میسر نہ ہوتی تو خشک کھجوریں یعنی چھہاروں سے روزہ افطار کرتے تھے۔ اگر چھہارے بھی میسر نہ ہوتے تو پھر آپ پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ اور
ابو داؤد کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور سے روزہ افطار کیا کرو کیونکہ یہ باعث برکت ہے، اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر پانی سے روزہ افطار کیا کرو کیونکہ پانی باعث طہارت ہے۔ تو افطار کے حوالے سے بھی یہ ترغیب دی گئی ہے کہ کھجور سے، اور کھجور میسر نہ ہو تو پانی سے روزہ افطار کیا جائے، اور اس میں بھی افطاری کے مناسب اور اعتدال کے ساتھ کرنے کی ترغیب ہے۔ چنانچہ ایک اور صحیح روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ کھجور سے افطاری کی ابتدا فرمایا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب بھی آپ نے حدیث مبارکہ میں دی ہے۔ تو لہذا اگر افطار کے وقت متعدد کھانے موجود ہیں تو مسنون عمل یہ ہے کہ کھجور سے ابتدا کی جائے۔ تو افطار میں بھی لوگ بعض اوقات دعوت کے موقع پر، افطاری کے دعوت کے موقع پر پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اور اعتدال سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور بارہا یہ چیز مشاہدے میں آئی کہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے، قے آنا شروع ہو جاتی ہے، طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، نماز عشاء نماز تراویح پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، جبکہ روزہ وہ تو صحت مند ہونے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو بے اعتدالی پائی جاتی ہے سحری میں اور افطاری میں کہ حد سے تجاوز کرنا اور زیادہ پیٹ بھر کے کھانا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سنت کے مطابق مناسب سحری اور افطاری کی جائے، اور بعض لوگ سحری افطاری کو ترک کر دیتے ہیں اور وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر سحری افطاری کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق سحری اور افطاری کرنے اور شریعت کے ظاہری اور باطنی بتائے ہوئے آداب کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔